محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم و احسان کہ ہم نے بچوں کا یہ پروگرام مکمل سنا، اور بچوں کا پروگرام سننا یہ بڑا بھاری کام ہے، ورنہ کوئی بڑا آدمی اگر تقریر کرے تو اس کی تقریر کو سننا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بچہ تقریر کرے تو چونکہ بچے کو تقریر کا فن صحیح طور پر نہیں آتا، اس وجہ سے اس کی بات کو زیادہ دیر تک سننا بھاری ہوتا ہے۔ اپنا بچہ ہو تو آدمی تھوڑی بہت دیر شوق میں سن بھی لیتا ہے، لیکن جب سب کے بچوں کا سننا پڑے تو یقیناً ایک بھاری کام ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کو دیکھ رہا تھا کہ اکثر بچے جو ہے چونکہ ابھی بچے ہیں اس لیے تقریر بھی کر رہے تھے تو آنکھیں بند کر کے کر رہے تھے، اور جب مقرر کی آنکھیں بند ہوں تو سامعین کے دل بند ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی مقرر آنکھیں بند کر کے تقریر کرنے لگے تو سامعین کے کان اور دل بند ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اتنی دیر تک ان بچوں کا پروگرام سنا، یقیناً اس لیے سنا تاکہ ان کی حوصلہ افزائی۔ آج یہ آنکھیں بند کر کے تقریر کر رہے ہیں، کل یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تقریر کر رہے ہیں۔ آج ان کی باتوں سے دل و دماغ کے پردے نہیں کھل رہے ہیں، کل ان کی گرجدار آوازیں ہمارے دل کے جھروکوں کے اندر جھانکیں گی۔ اسی امید پر ہم یہ تقریریں سن رہے تھے، اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق بخشی، ہم اکتا کر اٹھ کر چلے نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو عالم باعمل بنائے، مرد مجاہد بنائے، اپنے قوم کی ترقی کے اندر بھرپور کردار ادا کرنے والا بنائے۔ یہ مکتب کی تعلیم بنیادی تعلیم ہوتی ہے، ہر عمارت کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر عمارت کی ایک بنیاد ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، نہ خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اس بنیاد کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ وہ بنیاد خود تو چھپی ہوئی ہوتی، نظر نہیں آتی، لیکن اپنے اوپر منوں اور ٹنوں وزن کی عمارت کی مضبوطی کی ضمانت اور گارنٹی دیتی۔ اسی طرح یہ جو مکتب کی تعلیم ہے یہ در حقیقت بنیادی تعلیم ہے۔ آگے چل کے یہ بچے تعلیم کے میدانوں کے اندر جتنے بھی جھنڈے گاڑیں گے، تعلیمی میدانوں کے اندر جتنا بھی یہ آگے بڑھیں گے، ان سب کی بنیاد یہ مکتب کی تعلیم ہے۔ اصل میں یہ مکتب کی تعلیم کچھ دنوں سے وجود میں آئی ہے، ورنہ یہ مکتب کی تعلیم اصل تعلیم نہیں ہے۔ یہ جو مکتب میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، در حقیقت یہ تعلیم پیچھے کے زمانے میں ماں کی گود میں ملا کرتی ہے۔ یہ جو مکتب میں ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اگر آپ سے 50-60 سال پہلے کا دور اور زمانہ اٹھا کر دیکھیں، پرانی تاریخ کے برق آپ پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تعلیم جو ہے مکتبوں کے اندر نہیں دی جاتی تھی، بلکہ یہ تعلیم تو بچوں کو اپنی ماں کی گود کے اندر مل جایا کرتی تھی۔ ماں کھلاتے کھلاتے، دلاتے دلاتے کلمے سکھا دیا کرتی تھی۔ ماں بچے کو کھانا کھلاتے کھلاتے کھانے کی دعائیں سکھا دیا کرتی تھی۔ ماں بچے کو پیشاب پخانے کا طریقہ سکھاتے سکھاتے دعائیں سکھا دیا کرتی۔ ماں بچوں کو بولنا سکھاتے سکھاتے سورہ فاتحہ اور مختلف صورتیں یاد کرا دیا کرتی۔ یہ مکتب کی تعلیم کب وجود میں آئی؟ یہ جب وجود میں آئی جب ماؤں نے بچوں کو سکھانا چھوڑ دیا۔ ایک مشہور جملہ ہے، ہم میں سے اکثر لوگ سنتے رہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ تو وہ جو پہلا مدرسہ ہوتی ہے، اس پہلے مدرسے کے اندر یہی تعلیم دی جاتی تھی جو تعلیم یہ مکتب بچوں کو دے رہا ہے۔ اب ماں کی گود کا مدرسہ ختم ہو چکا، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود میں ہوتا تھا وہ مدرسہ بند ہو گیا، اس میں تالے لگ گئے۔ اب ماؤں نے بچوں کو سکھانا چھوڑ دیا۔ تو جب آج یہ حال ہے تو آگے آنے والے زمانوں کے اندر کیا حال ہوگا ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے پردہ نشی خواتین میری بات سن رہی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا
کہ اپنی گود کو اپنے بچوں کا پہلا مدرسہ ضرور بنائیے. اب اپنے بچوں کو خود بھی سکھائیے, اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیے. جب آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گی تو آپ کے بچے آگے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. اگر بچوں نے اپنی ماں کی گود کے اندر کچھ نہیں سیکھا ہوگا تو یاد رکھیے پھر آپ کی بچیوں کے گود کے اندر بھی کوئی آپ کے آنے والی نسل کچھ نہیں سیکھے گی. بات دور چلی گئی. میں یاد کر رہا تھا کہ یہ جو ماں کی گود بچوں کا پہلا مدرسہ ہوتی تھی, اب وہ مدرسہ ماں کی گود سے شفٹ ہو کر مسجد کے مکتب میں آ گیا. اب وہ جو مکتب ہے وہ در حقیقت بچوں کا پہلا مدرسہ ہے, اور وہ جو پہلا مدرسہ ہے وہ در حقیقت ہمارے تعلیم کی بنیاد ہے. اور بنیاد اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس کو مضبوط کریں گے تو بچہ آگے تک مضبوطی کے ساتھ تعلیم حاصل کرتا چلا جائے گا. اور اگر یہ بنیاد کمزور رہ گئی, ٹیڑھی رہ گئی, اس کے اندر قوت پیدا نہ ہو سکی تو آگے آنے والی تعلیم بھی اسی طرح غیر معتبر, شک اور تذبذب کا شکار نظر آئی. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی اس مکتبی تعلیم پر بھرپور توجہ دینی چاہیے. ہمارے بچے اسکولوں میں بھی پڑھتے ہیں اور اسکولوں کی تعلیم کا ہمیں احساس ہوتا ہے. اس وجہ سے بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی قدر و قیمت معلوم ہے, اور اس وجہ سے بھی احساس ہوتا ہے کہ اس تعلیم کے لیے ماہانہ ہماری جیب سے کچھ رقم خرچ ہو رہی ہے. لیکن مکتب کی تعلیم کا ہمیں اس درجے کا احساس نہیں ہوتا. ایک تو یہ کہ عمومی غفلت, دین سے بے پرواہی, اور دوسرے یہ کہ مکتب میں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا. فری کی ہے, مل جائے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں ملتی تو بھی ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اپنے دل کو, اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے. وہ جو اسکولوں کے اندر پیسے دے کر ہم پڑھوا رہے ہیں اس سے لاکھ گنا بڑھ کر یہ تعلیم ہے جو یہاں پر مفت میں دی جا رہی ہے. یہ تو اس خدائے مالک اور خدائے ذوالجلال کا کرم ہے کہ اس نے اپنا دین کو بہت سستا کر دیا. اتنا سستا کر دیا کہ اس کی کہیں کوئی قیمت ہی نہیں رکھی گئی. جو چاہے اس کو حاصل کر لے, جو چاہے جتنا چاہے اپنے دامن کے اندر سمیٹ لے. ہم تو مائل کا کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کے سیکھنے اور سکھانے کے ابھی بھی اتنے وسائل, اتنے اسباب, اتنے پلیٹ فارم بنا رکھے ہیں. اگر کوئی دین کو سیکھنا چاہے اور دینی تعلیم کے اندر آگے بڑھنا چاہے اور اپنے بچوں کی دینی اور ایمانی تربیت اور اخلاقی تربیت کرنا چاہے تو اس کے پاس مواقع کی اور وسائل کی کوئی کمی نہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جتنا اسکولی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ مکتبوں کی تعلیم پر بھی خرچ کرتے ہیں. لیکن چلیے اگر نہیں بھی کرتے تو کم از کم اتنا تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے ہمارے مکتبوں کے اندر لازمی طور پر آئیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر مکتب کی تعلیم کے تعلق سے بے فکری اور لاپرواہی پیدا ہو جائے. اور اگر یہ لاپرواہی پیدا ہوگی تو اس کے مجرم ماں باپ ہوں گے. بچوں کے دل میں اس چیز کی فکر ہوتی ہے جس چیز کی فکر وہ اپنے ماں باپ کی پیشانی پر دیکھتے ہیں, اور جس چیز کے تعلق سے بچوں کو اپنے ماں باپ کی پیشانی پر کوئی فکر نظر نہیں آتی اس چیز کے تعلق سے بچوں کے دل میں بھی کوئی فکر نہیں پیدا ہوتی. بہرحال یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی مسجد کے اندر ایک بہت مضبوط مکتب چل رہا ہے. یقیناً اس مکتب کی مضبوطی کے پیچھے بہت سے لوگوں کی دلچسپیاں ہوں گی, کوششیں ہوں گی. اللہ ان کو اجر دے گا, میں نام نہیں لے سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر کوشش کو, دلچسپی کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بھرپور جزا اور اس کا بھرپور بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے. لیکن میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ ہمیں مطلقاً تعلیم کے تعلق سے حساس اور بیدار ہونا چاہیے. ابھی بھی ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو باقاعدہ تعلیم نہیں حاصل کر رہا ہے, نہ کسی اسکول کے اندر کر رہا ہے نہ کسی مدرسے میں کر رہا ہے, اور اگر کر بھی رہا ہے تو روا روی اور سرسری تعلیم حاصل کر رہا ہے. مضبوط تعلیم, ایک مستقل سوچ لی ہوئی تعلیم ہمارے سماج کے اندر ابھی بہت کم ہے.
ایک ایسی تعلیم جس کے بعد کوئی نشانہ ہو، جس کے بعد کوئی مقصد ہو، جس کے بعد کسی اڑان کی تیاری ہو، جس کے بعد بال و پر کھولنے کی تیاری ہو، ایسی تعلیم کا ابھی ہمارے سماج میں فقدان ہے۔ بہت کم فیصد ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اس سوچ کے ساتھ تعلیم دلا رہے ہیں کہ ہمارے بچے آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے، اڑان بھریں گے اور دنیا کے میدانوں کے اندر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں گے۔ ضرورت ہے کہ ہم تعلیمی میدانوں کے اندر آگے، اور سب سے زیادہ کمی تعلیمی میدان کے اندر نظر آتی ہے، ورنہ مال کے حصول کے اندر ہم کسی سے کم نہیں، اچھے مکانات بنانے کے اندر ہم کسی سے کم نہیں، گھر کے ساز و سامان کے حصول کے اندر ہم کسی سے کم نہیں، زندگی کے اندر سیر و تفریح کے شوق میں ہم کسی سے کم نہیں، اپنی زندگی کے اندر سامان تعیش کی بھرمار میں ہم کسی سے کم نہیں۔ اگر کم ہے تو تعلیم کے اندر کم، ہم ہر فیشن کے اندر دوسرے سے آگے اگر نہیں ہے تو پیچھے بھی نہیں ہے، ہم زندگی کے اسباب اور وسائل کے حصول کے اندر دوسروں سے آگے نہیں ہے تو پیچھے بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر جائزہ لیں تو ہمارے گھروں کے اندر کون سی ایسی چیز ہے دنیا کی، عیش کی، راحت کی، آرام کی، جو موجود نہ ہو؟ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ علم کی کمی، ایجوکیشن کی کمی، تعلیم کی کمی۔ آج کل دور جو ہے وہ انٹرنیٹ کا دور ہے۔ آج کل جو کلچر ہے وہ ٹی وی کلچر ہے۔ نیٹ پر جو ہم کلچر دیکھتے ہیں، ٹی وی کے اندر جو کلچر دیکھتے ہیں، اس کلچر کو ہم اپنے گھروں میں کاپی کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کا ڈیزائن ماڈرن ہونا چاہیے، ہمارے گھر کے اندر جو سامان لگا ہوا ہے وہ ماڈرن ہونا چاہیے، لیٹسٹ ہونا چاہیے۔ جو اپڈیٹڈ چیز ہے وہ ہمارے دیواروں میں، ہماری الماریوں میں، ہمارے فرنیچر کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم آؤٹ ڈیٹ کا کوئی ہمارے ہاں کوئی خانہ نہیں۔ جب ہم گھر بناتے ہیں یا ہم گھر کا ساز و سامان خریدتے ہیں تو اپڈیٹڈ چیز خریدتے ہیں، کوئی بھی پرانی چیز، پرانا فیشن، اولڈ فیشن ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہوتا، بالکل ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اس اولڈ فیشن کو اختیار کریں گے تو ہم پر دقیانوسیت کا لیبل لگ جائے گا، ہم پر پرانے مزاج کا ہونے کا لیبل لگ جائے گا، اور یہ چیز ہم قابل قبول نہیں سمجھتے، یہ چیز ہم اپنے لیے برداشت نہیں کرتے۔ لیکن دوستو، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا دنیا کی قومیں اس ساز و سامان سے ترقی کرتی ہیں؟ کیا دنیا کی قومیں ماڈرن مکانات سے ترقی یافتہ کہلاتی ہیں؟ کیا دنیا کی قومیں زندگی کے سامان تعیش کو سمیٹنے اور اکٹھا کرنے کی وجہ سے ترقی یافتہ کہلاتی؟ ایسا ہرگز نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فارسی کلام کے اندر چند اشعار فرمائے اور بڑے دل کو جھنجھوڑنے والے، دل پر دستک دینے والے۔ انہوں نے فرمایا، قوت مغرب نہ از جنگ و رباب، تمہیں بہت یورپ انگریز کی لگی رہتی ہے، ہر چیز میں ان کی نقالی کرنے کو تم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہو۔ تمہاری جینس ایسی ہو جیسے انگریز پہنتے ہیں، تمہارے بالوں کا ہیئر کٹ ایسا ہو جیسے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، تمہاری چہرے پر داڑھی اس طرح مڑی ہوئی ہو جس طرح ان لوگوں کی مڑی ہوئی ہے، تم اس طرح ناچ رہے ہو، تھرک رہے ہو جس طرح کہ وہ ناچتے اور تھرکتے ہیں۔ اگر تم انگریزوں کی، یورپینز کی اور مغربیوں کی تقلید کرنا چاہتے ہو تو سنو، قوت مغرب نہ از جنگ و رباب، مغرب کی طاقت موسیقی، میوزک اور ڈسکو ڈانس سے نہیں ہے، نیز درخت سے دخترانے بے حجاب، آدھی آدھی پنڈلیوں والی لڑکیوں کے ننگے رقص اور سرود اور ناچ اور گانے کی وجہ سے بھی وہ ترقی یافتہ نہیں۔ قوت مغرب نہ از جنگ و رباب، نیز درخت سے دخترانے بے حجاب، نیز سحر ساحرات لال آلود، خوبصورت عورتوں کی جادوگری کی وجہ سے بھی وہ خوبصورت نہیں ہے، نیز عریاں ساق و نیز قطع موز، اور اس وجہ سے بھی وہ ترقی یافتہ نہیں ہے کہ ان کی لڑکیاں جو ہے آدھی آدھی پنڈلیوں کے کپڑے پہنتی ہیں، یا ان کے مرد جو ہے وہ اپنی داڑیاں کٹواتے ہیں۔ محکمی اورا نقد لا دینیت، مغرب والے اس وجہ سے بھی ترقی یافتہ نہیں ہے کہ ان کے اندر تدینی ہے، ان کے اندر دین و مذہب کا کوئی کھانا نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ بے دھرم ہے، بے مذہب ہے۔ نے فروغش از خط لا دینیت، ان کو فروغ اور ان کو عروج
ہاتھ سے بائیں طرف سے انگریزی رسم الخط کے اندر لکھتے ہیں، بلکہ اقبال نے فرمایا قوت افرنگ از علم و فلست، یورپینز کی جو قوت ہے، جو ان کی طاقت ہے، جو ان کی ترقی کا راز ہے، وہ تعلیم اور ایجوکیشن کے اندر ہے۔ الہمی آتش چراغ روشنت، ان کے چراغ کے اندر یہی آگ جل رہی ہے، ان کے چراغ کے اندر ناچ گانے کی آگ نہیں ہے، ان کے چراغ کے اندر عمدہ مکانات کی آگ نہیں ہے، ان کے چراغ کے اندر ماڈرن ہر چیز کی آگ نہیں ہے، ان کے چراغ کے اندر جو آگ ہے، جس سے ان کا چراغ جل رہا ہے، جس سے ان کا تسلط قائم ہے، جس سے ان کا اقتدار قائم ہے، وہ آگ علم کی ہے، ایجوکیشن کی ہے، تعلیم کی ہے۔ اگر تمہیں نقل کرنی ہے تو اس میں کرو، کیا واہیات باتوں میں نقل کرتے ہو، کیا بےہودہ چیزوں کے اندر ان کی نقالی کرتے ہو؟ اگر نقالی کرنی ہے، اگر کرنی ہے، کرنی نہیں چاہیے، اگر کرنی ہے تو علم کے اندر کرو، تعلیم کے اندر کرو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تعلیم کے میدان کے اندر تم ان کی کیا نقالی کرو گے، وہ تو خود تمہارے بزرگوں کے نقال ہیں، انہوں نے تو خود تم سے یہ علم اور ایجوکیشن کے میدانوں کے اندر آگے بڑھنا سیکھا ہے، انہوں نے تمہارے پوروجوں سے اور تمہارے اخلاق سے سیکھا ہے سائنس کیا چیز ہے، تمہارے بڑوں سے سیکھا ہے کہ علم کیا چیز ہے، تمہارے بزرگوں سے سیکھا ہے کہ کتب خانے کسے کہتے ہیں، لائبریری کسے کہتے ہیں، یونیورسٹیاں کیا ہوتی ہیں، تعلیم گاہیں اور دانشگاہیں کیا ہوتی ہیں۔ انہوں نے تمہارے اخلاق سے تمہاری اچھی چیز تو انہوں نے لے لی، ان کی گندی اور ناپاک چیزیں تم اپنے گھروں میں سمیٹتے پھر رہے ہیں۔ پلٹ جائیے، پلٹ جائیے، اگر ابھی بھی پلٹ نہ پلٹے تو پھر آگے آنے والے زمانے ہمیں پلٹنے کا موقع نہیں دیں گے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہمیں چاہیے کہ چاہے ہمارے گھروں کے اندر اچھا فرنیچر نہ ہو، چاہے ہمارے بدن کے اوپر برانڈڈ ڈریس نہ ہو، چاہے ہمارے حمام کے اندر عمدہ قسم کے ٹائلز نہ لگے ہوئے ہو، چاہے ہمارے فرش کے اوپر یہ عمدہ قسم کے پتھر نہ لگے ہوئے ہو، بلکہ کچے مکانات کے اندر ہم رہ رہے ہو، لیکن ہمارے بچے تعلیمی میدانوں کے اندر آگے بڑھ رہے ہو، تب تو ہم ترقی کر سکتے ہیں، ورنہ جو ہماری روش ہے، جو ہمارا طریقہ، جو ہمارا چلن ہے، یہ ہمیں اور ذلت اور پستی کے گڑھے کے اندر ڈھکیل دے۔ کیا ضروری ہے کہ میرے باتھ روم کے اندر 2 لاکھ روپے کے ٹائلز لگے ہوئے ہو اور کچانیہ کے ٹائر لگے ہوئے ہو اور کیچوار کے اور گیجوار کے اور پتہ نہیں کون کون سی کمپنیوں کے نل لگے ہوئے ہو؟ لیکن یہ ضروری ہے کہ میرا بچہ شہر کے بہترین اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرے، اچھے مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے بیڈ روم کے اندر 2 لاکھ روپے کا بیڈ رکھا ہو، میرے بیڈ روم کے اندر لاکھوں روپے کے فرش پردے لٹکے ہوئے ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے بدن کے اوپر برانڈڈ کپڑے ہو، میرے گھر کے اندر عمدہ سے عمدہ قسم کے کپڑے خریدے جاتے ہو، کہ میرے بچے کو تعلیم کے اندر پوری سہولت مل رہی ہے۔ آج صبح ایک دکان کی اوپننگ تھی، لیڈیز سوٹ کی دکان تھی۔ اس دکاندار نے اپنے دکانداری کے بارے میں بتایا، اس نے کہا ہمارے پاس عورتیں آتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ریٹ نہیں چاہیے، ہمیں ہماری پسند دکھلاؤ، اگر ہمیں ہماری پسند کا سوٹ مل گیا تو چاہے 10,000 کا ہے، چاہے 15,000 کا ہے، چاہے 20,000 کا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہمیں ہماری پسند کا سوٹ مل گیا تو ہمیں ریٹ سے کوئی مطلب نہیں، جتنا بھی مہنگا ہوگا ہم خریدیں گے، شرط یہ ہے کہ وہ سوٹ ہمیں پسند آنا چاہیے۔ ایک طرف تو ہمارا یہ حال ہے، دوسری طرف شہر کے اسکولوں کے اندر فیس کے رجسٹر اٹھا کر دیکھ لیجئے کتنے بچوں کی فیس جمع نہیں ہوئی۔ اچھے اسکولوں کے اندر آپ چلے جائیں گے، آدھے بچے ایسے ملیں گے جن کی فیس جمع نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کے گھر کی عورتیں دکانوں پر جا کر کہتی ہیں کہ مہنگا سے مہنگا کپڑا دو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس نیا ہونا چاہیے، کسی اور کے بدن پر نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف ہمارے بدن پر نظر آنا چاہیے، جتنا بھی مہنگا ہو ہمیں اس کی مہنگائی کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ قوم جس کی صورتحال یہ ہو، کیا اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ترقی؟ نہیں دوستو، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ کی دیواروں کے اوپر تلواریں لٹکی ہوتی تھی جو طاقت کی، قوت کی، بہادری کی اور شجاعت کی علامت ہے۔ آج ہم بزدل
बने हुए हैं, सिवाय इसके कि अच्छा पहन लिया, अच्छा खा लिया। शादी ब्याह के अंदर, रसूम और रिवाज के अंदर हमने अपने आप को बर्बादा मचा लिया, इसके अलावा और क्या? मैं अक्सर बेशतर ये बात अर्ज करता हूँ कि हमारे महल्ले में, पड़ोस में जब कोई एक शादी होती है, जब कोई शादी होती है तो वो एक शादी नहीं होती, बल्कि उस शादी के खराजात पर आप गौर करें तो वो एक इंसानी जिंदगी की शहादत होती है। एक शादी जो होती है वो एक इंसानी जिंदगी की शहादत होती है। एक आदमी जब पैदा होता है अपने माँ बाप के पास, जब वो बड़ा होता है तो उसके बाद वो अपनी जॉब की फिक्र शुरू कर देता है। जितना कुछ वो कमाता है वो अपनी शादी पर लगा देता है। उसके बाद जब उसके बच्चे होते हैं तो आदमी की सारी फिक्र होती है कि मुझे अपने बच्चों की शादी करनी। किसी को अल्लाह ताला ने अगर 2-3 लड़कियां दे दी तो उसका तो दिन और रात सिर्फ और सिर्फ एक ही ये ख्वाब रह जाता है कि मैंने अपनी बच्चियों की शादी करनी। बच्चियों को पढ़ा भी रहा है तो इसलिए नहीं कि वो तालीम याफ्ता हो, इसलिए कि उनका अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। तालीम के ऊपर जितना खर्च कर रहा है वो भी दर हकीकत उनकी शादी की तैयारी। फिर उसके बाद जब वो बच्चियां बड़ी हो जाती हैं तो वो उनका जहेज समेटना शुरू कर देता है। जो कुछ वो कमाता है वो सारा का सारा उनके जहेज में खर्च करता है। और फिर जब शादी का नंबर आता है तो वो बेहतरीन किस्म के पैलेस का इंतजाम करता है, अच्छे अच्छे जेवरात का इंतजाम करता है। और जिस वक्त वो बूढ़ा बाप अपनी बच्ची को रुखसत करता है, पलट कर देखता है तो उसकी दोनों जेबें बाहर होती और बार मर्तबा बहुत से कर्जे के अंदर वो दबा हुआ होता है। ठीक है, वो बच्ची चली गई, रुखसत हो गई, लेकिन उस बच्ची के साथ साथ इसके बाप की जनाजा भी निकला है, इसके बाप की जिंदगी का खून हुआ है, इसके बाप की सारी जिंदगी की एनर्जी की शहादत हुई है। क्या जरूरत है ऐसी शादी की? शादी तो बड़ी सादा सा काम है, 100, 200, 500, 1000, 2000 में भी हो सकता है काम। क्या इंसान सिर्फ इसीलिए पैदा हुआ है कि वो सिर्फ अपनी बच्चियों की शादी कर ले, अपने बच्चों की शादी कर ले? शादी तो एक इबादत है, जैसे एक नमाज पढ़ ली, जैसे एक ज़कात दे दी, जैसे एक रोजा रख लिया, वैसे एक शादी होनी चाहिए। सहाबा के जमाने में शादियां ऐसी होती। मेरी माया बहनें सुन रही हैं, हमारे घरों के अंदर शादी ब्याह के मौके पर जो वाहियात रस्में, जो फजूल खर्चियां होती है, ये सब के सब हमें आगे बढ़ने से रोक रही। हमारी माशियात को, हमारी इक्तिसादियात को, हमारी इकोनॉमिक्स को दीमक की तरह खा रही। अगर हम सिर्फ अपने समाज से शादी ब्याह के खर्चे को बचा ले, याद रखिएगा हमसे ज्यादा मालदार माली एतबार से कोई नहीं। एक आदमी अपनी जिंदगी भर की कमाई कम अज कम आधी तो अपने बच्चों की शादी में खत्म कर ही देता है। इतना खर्च कर देता है कि फिर उसके बाद बाकी जिंदगी सिवाय रोने के कुछ बाकी नहीं रहता। दोस्तों, हमें ये चाहिए कि हम तालीम पर तवज्जो दें, फजूल खर्चियां बचाएं, होटलिंग से बचाएं अपने आप को, फालतू शॉपिंग से बचाएं, हर आए दिन परस उठाकर बाजारों में निकलने से अपने आप को रोकें। हमें चाहिए कि अपने आप को समझें कि हमें जंगी पैमाने पर काम करना है। हम हालत जंग के अंदर हैं, हमें मिटाने की तैयारियां हर जगह हो रही है। अगर हम अपने आप को रोकेंगे नहीं, अपनी रविश को बदलेंगे नहीं, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ऐसा कोई पहली मर्तबा नहीं होगा, दुनिया में बहुत सी जगह ऐसा हो चुका, ऐसी बस्तियां, ऐसे इलाके जहां पर मुसलमान बड़े आबाद थे। रूस और बुखारा और समरकंद में चले जाइए, मुसलमानों की ऐसी बड़ी बस्तियां और ऐसी बड़ी आबादियां और मुसलमानों की ऐसी ताकत और कुव्वत, आज वहां कोई इस्लाम का नाम लेने वाला भी नहीं। आप पेरिस के अंदर चले जाइए, इस्तांबुल के अंदर चले जाइए, तुर्की के अंदर चले जाइए, ऐसी जगह जहां इस्लाम के मुसलमानों के दारुल हुकूमत कायम थे, आज वहां घर में नमाज पर और इस्लाम पर पाबंदी लगी हुई। अगर 100-200 साल के बाद यहाँ इस मुल्क के अंदर भी इस्लाम और मुसलमान एक शजर ममनूआ बनकर रह जाएंगे तो याद रखिएगा, तारीख के अंदर मुझे और आपको कसूरवार बनाया जाएगा, तारीख के अंदर मुझे और आपको मुजरिम लिखा जाएगा। क्योंकि आज हम इस हालात को बदल सकते हैं, लेकिन आज हम अपने हालात को बदलने की कोशिश नहीं करते। बात लंबी हो
ساری باتوں کا خلاصہ اور منشا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑیں، بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دلائیں، 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھا لیجیے، سال میں 2 جوڑے کے بجائے 1 جوڑا خرید لیجیے، گھر سادہ سا بنا لیجیے، کچا بنا لیجیے، مٹی کا بنا لیجیے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، سائنسداں بنائیے، انجینئر بنائیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیے۔ یہ آپ کے لیے کرامت چیز ہے، یہ آپ کی ترقی کی ضمانت ہے۔ جس روش و روش پر ہم جا رہے ہیں یقیناً اس میں ہماری ترقی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکتب کو قبول فرمائے، ان بچوں کو قبول فرمائے، مجھے آپ کو اور سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، مستقبل کی تیاری کرنے کی، مستقبل کو سامنے رکھ کر اپنے حال کے زمانے اور ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فیصل، مزمل، زوبیہ، حنظلہ، تانش، عمر، انس، عمر، عروج، حمزہ، سہیل، انس، ناصرین، علی، محمد سفیان، مصطفیٰ، مؤمنہ، علی، محمد ریحان، مبرہ، مبشرہ، محمد شعبان، سفیان، عثمان علی، تبسم، طیبہ، عالیہ، ساحل، موسیٰ، محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما، عفو کا عافیت کا امن کا سلامتی کا معاملہ فرما. اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے نجات عطا فرما.
اے اللہ اس مکتب کو قبول فرما، پڑھانے پڑھنے والوں کو قبول فرما، منتظمین کو، معاونین کو، محبین کو قبول فرما۔ اے اللہ ان بچوں کو، بچوں کے اساتذہ کو، بچوں کے والدین کو، اہل خانہ کو قبول فرما۔ اے اللہ تعلیم کا ماحول و مزاج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر پیدا فرما، تعلیم کی اہمیت اور عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین پر مکمل طور پر عمل پیرا رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ فرائض، واجبات و سنن و مستحبات کی رعایت ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ایک اور نیک بنا، متقی اور پرہیزگار بنا، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورت پیدا فرما، جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو باعث بری فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال پاک طیب روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی آگے گزارش ہے، بھائی کوئی بھائی بھی بغیر کھانا کھاتے نہ جاوے، کھانے کا انتظام کیتا ہے، سارے بھائی کھانا کھا کے جائیے، سارے واسطے انتظام کیتا ہے، عورتوں کے لیے بھی نظر کیا گیا ہے کھانے کا، وہ بھی کھا کر جائیں۔